نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے دعوت و تبلیغ کی اہمیت۔ قرآن کریم کی مختلف آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی کس قدر فضیلت اور اہمیت ہے۔ سورۃ فصلت کی آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور وہ خود بھی نیک اعمال کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے یہاں ان لوگوں کی تعریف کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور جو شخص دین کا کام سر انجام دے رہا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے، اس کی بات کو سب سے بہترین بات کہا گیا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ہے، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور ان کو اچھائی کا حکم دے اور ان کو برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ جو ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے۔ دعوت و تبلیغ کی فضیلت اور اہمیت کا ہمیں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 108 سے اندازہ ہوتا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں دلائل کے ساتھ، عقل کے ساتھ، اور میں بھی ایسی دعوت دیتا ہوں اور میرے پیروکار بھی۔ اب اگر اس آیت پر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر پیروکار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ یہ کہا کہ صحابہ یا صحابیات کا ذکر آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے آپ کے طریقے کے مطابق قرآن و حدیث سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یعنی اس آیت سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں اللہ نے تعریف کی ان لوگوں کی جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہاں نہ مردوں کا ذکر ہے اور نہ ہی عورتوں کا۔ جو بھی اللہ کی طرف بلائے گا، اچھائی کی طرف بلائے گا اور برائی سے روکے گا، وہ فلاح پانے والا ہے۔ ان آیات سے ہمیں معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کی کس قدر فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی ہم لوگ سیکھیں، کچھ آیت دیکھیں، تفسیر یا حدیث کا ہمیں معلوم ہو تو اس کو لازمی ہم آگے پہنچائیں، کیونکہ ہمیں قرآن ہی کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کرنے والے کی بات کو بہترین بات کہا گیا، اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کے کام کو کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا۔ آئیں آج ہم سب مل کر یہ ارادہ کریں کہ جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہم آگے پہنچانے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو کہ فلاح پانے والے ہیں، اور اپنی بات کو ہم لوگ بہترین بات بنا سکیں دعوت و تبلیغ کا کام کر کے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہمارے پاس علم ہے اس کو لازمی ہم دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ علم دینے سے بڑھتا ہے اور روکنے سے کم ہوتا ہے۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کی فضیلت اور اہمیت کا ہمیں ترمذی کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے زوال اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص دوسرے سے ملتا اور اس کو کسی ناجائز بات کو کرتے دیکھتا تو اس کو منع نہ کرتا کہ اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی اس کے ساتھ اپنے کھانے اور پینے، اٹھنے بیٹھنے میں ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ پہلے تھا، اور جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ نے بعض کے دلوں کو بعض کے ساتھ ملا دیا، یعنی نافرمانوں کے دلوں کی طرح ہی فرما برداروں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، لوگوں اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ کا کام نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انسان پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ قوم یا جماعت باوجود طاقت رکھنے کے
پھر بھی اس کو گناہ سے نہیں روکتی تو ان سب پر مرنے سے پہلے دنیا میں عذاب آ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا، نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعوت نہ دینے سے عذاب اور دعا کا قبول نہ ہونا ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے یا برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ ان تمام احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کی کس قدر فضیلت اور اہمیت ہے، اور دعوت و تبلیغ کے کام کو روک دیا جائے تو اس سے دنیا میں عذاب کی وعید ہے اور دعا کے نہ قبول ہونے کا کہا گیا۔ اسی طرح اسلام کے 5 رکن ہیں، توحید، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ اگر اسلام کا کوئی چھٹا رکن ہوتا تو وہ یقیناً امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی ہوتا۔ آخر اس کا سبب کیا ہے کہ علماء اکرام نے اس کو اتنی اہمیت دی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ہے، تم بہترین امت ہو، تمہاری بہتری کی علامت یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اب اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ تبلیغ جو کرتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور اس آیت میں بھی ایمان بعد میں آتا ہے، پہلے نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا پہلے آیا۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کا ایمان قائم رہ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ تبلیغ کا کام نہ کرے۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 17 میں ہے، اے میرے بیٹے، قائم کرو نماز اور حکم دو نیکی کا اور روکو برائی سے، اور صبر کرو اس پر جو پہنچے تجھے، بے شک یہ ہے ہمت کے کاموں میں سے۔ اسی طرح حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعوت دینے والے بہترین امتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بہترین امت تم ہو جو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کی مختلف آیات سے دیکھا کہ تبلیغ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ سے پہلے تبلیغ کا ذکر کیا گیا، اور مسلمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ و رسول کا حکم مانیں۔ یہ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ جو بھی ہم پڑھیں، جو بھی ہم سیکھیں، اس کو ہم آگے پہنچانے والے بن جائیں، تاکہ ہمارا شمار بھی بہترین امت میں ہو جائے اور ہم بھی فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ کیونکہ تبلیغ کا کام کرنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے، اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔